اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امامت کے نظریے کو اور ولایت کے نظریے کو دین کی اصل میں سے اصل قرار دیتا ہے، یہ اللہ کے نبی کے اوپر اللہ پر بھی جھوٹ بولتا ہے اور رسول کے اوپر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ کیونکہ جب اللہ نے ایمان و اسلام میں ولایت علی کو ذکر نہیں کیا تو کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد کسی کو دین میں اضافہ کرنے کی اجازت ہے؟ قطعاً یہ دین میں اضافہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جھوٹ ہے۔ اور اگر کوئی شخص امامت کے نظریے کو شہادتین کے اوپر بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی یا رسول کے رسالت کی گواہی کے اوپر بھی مقدم کرتا ہے، کفر و ضلال مبین، یہ عقیدہ کفر ہے اور کھلی گمراہی۔ اس لیے حضرت حسین رسول اللہ سے افضل ہیں، اس لیے حضرت حسین رسول اللہ سے افضل ہیں کہ حسین ابن علی افضل من رسول اللہ، کہ حسین کا باپ علی بن ابی طالب ہے، حسین کی ماں فاطمہ بنت رسول ہے، حسین کا دادا رسول اللہ ہے، اور رسول اللہ کا باپ عبداللہ ہے، اور رسول اللہ کی ماں آمنہ بنت وہب ہے، اور رسول اللہ کا دادا عبد المطلب ہے۔ اس بنیاد کے اوپر حسین رسول سے بھی افضل ہے، حسین رسول سے بھی افضل ہے۔ ان کے ہاں ایک دعا ہے جس کو دعائے صنم قریش کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد ولعن صنمی قریش، اے اللہ لعنت کر قریش کے دو بتوں پر، وجبتہما و طاغوتہما، قریش کے دو جبت اور طاغوت کے اوپر۔ ابو بکر عمر کو جبت اور طاغوت کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وافقیہما وابنتیہما، اور ان دونوں کی بیٹیوں کے اوپر لعنت کر، اور اس سے مراد عائشہ و حفصہ ہے، اور یہ بھی ان کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم میں اہدنا الصراط المستقیم سے مراد حضرت علی بن ابی طالب ہے۔ ایک اور بدبخت وہ اپنی تعریف میں اپنے لکھتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ کہتے ہیں کتاب سے مراد علی بن ابی طالب ہے۔ ایک اور لکھتا ہے کہتے ہیں ھدی للمتقین، اور اس سے مراد یہ حضرت علی کے شیعہ ہے۔ اور کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، اور اس سے مراد غیب سے مراد آنے والا وہ غیب امام ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ بعد میں اگر کوئی شخص ان ارکان اسلام میں یا ارکان ایمان میں کسی نئی چیز کا اضافہ کرتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شخص اسلام پہ نہیں ہے، اس کا وہ دین اور اس کا وہ مذہب، اس کا وہ نظریہ، اس کی وہ سوچ، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ بے شک دین رب ذوالجلال کے ہاں اسلام ہے، اور ان لوگوں نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا جن کو کتاب دی گئی، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے، اور جو بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے بس بے شک اللہ تعالی جلدی حساب لینے والا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے، جس میں رب ذوالجلال اپنے بندوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہمارے ہاں یا میرے ہاں اگر کسی دین کی بنیاد پر نجات ممکن ہے، ہمارے ہاں کوئی دین قابل قبول ہے
کوئی مذہب کامیابی کا سبب بن سکتا ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف اسلام ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے یہ بھی ذکر کیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا، کسی اور مذہب کے پیچھے پڑے گا، کوئی اور منہج اختیار کرے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنا اچھا کیوں نہ ہو، اس میں کتنا درد اور دکھ والا پہلو کیوں نہ ہو، وہ کتنا آسان کیوں نہ ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس انسان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین کے طور پہ، مذہب کے طور پہ اس کا وہ مذہب اور وہ طریقہ کار جو اسلام کو چھوڑ کے وہ اختیار کرتا ہے، وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ دین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جب یہ آیات نازل ہوئیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے اپنے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمہارے لیے پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ وہ اسلام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مدینہ الرسول میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آپ کی مجلس میں آتا ہے جسے صحابہ کرام جانتے اور پہچانتے نہ تھے، نبی کریم کے بارے میں پوچھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، صحابہ اس کو مطلع کرتے ہیں کہ یہ نبی کریم تشریف فرما ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 3 سوال کرتا ہے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو تعریف اس شخص کو کی اور بتائی، فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز کو قائم کر، مال کی زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ، اور بیت اللہ کا حج کر۔ میرے آپ کے نبی نے وہ اسلام جو مکمل ہو چکا، وہ اسلام جس کو اللہ نے اپنی نعمت کے طور پہ ذکر کیا، وہ اسلام جس کو اللہ ذوالجلال نے اپنے ہاں صرف اپنے لیے اسی کو قبولیت کا معیار قرار دیا، اس کی تعریف نبی کریم نے اس اسلام کے وہ 5 بنیادی ارکان اس شخص کو واضح کر دیے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، مال کی زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ ایمان اور اسلام۔ پھر اس نے دوسرا سوال یہ کیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 6 چیزیں گنوائی، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ 6 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو ایمان کی تعریف میں گنوائی ہے۔ اللہ پر یقین، فرشتوں پر یقین، کتابوں پر یقین، نبیوں پر یقین، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اوپر اعتماد۔ یہ 6 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کی تعریف میں ذکر کی۔ پھر تیسرا سوال اس نے کیا کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک ترا، تو اس طرح اللہ کی عبادت کر جس طرح تو اسے دیکھتا ہے، وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تیرے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ تو اسے دیکھے تو پھر یہ تصور کر کے وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ شخص یہ سوالات اور یہ جوابات لینے کے بعد چلا گیا۔ نبی کریم پوچھتے ہیں جانتے ہیں کون ہے؟ صحابہ کرام خاموش رہے چونکہ کسی کو اس کا علم نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا انہو کان جبریل،
یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، جاء لیعلمکم دینکم، یہ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اسلام، ایمان انہی چیزوں کے اندر مقید ہے، اور اسی چیز کو ایمان و اسلام کہتے ہیں جو حضرت جبریل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اس میں ایمان کی اور اسلام کی تعریف نبی کریم نے ذکر کی، اور یہی دین ہے، اور یہی اسلام اور یہی دین اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر میرا اور آپ کا نظریہ ایمان، اسلام، عقیدے کے حوالے سے اس بنیاد کے اوپر قائم ہے تو میں اس اسلام پہ ہوں جس کو اللہ نے اتارا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور صحابہ کرام نے اپنایا ہے، اور صحابہ کرام نے آگے پھیلایا ہے، تو میرا یہ مذہب، یہ اسلام، یہ دین اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے کسی اور چیز پہ میں نے بنیاد رکھی ہوئی ہے، یا اگر کوئی شخص ان 5 یا ان 6 ارکان ایمان اور ارکان اسلام میں سے، ان بنیادوں میں سے کسی چیز کا اضافہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کرتا ہے، اور اس میں کوئی نیا رکن ایڈ کرتا ہے، کوئی نئی چیز شامل کرتا ہے، آپ خود فیصلہ کریں کیا وہ ایمان اور اسلام ہو سکتی ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ بعد میں اگر کوئی شخص ان ارکان اسلام میں یا ارکان ایمان میں کسی نئی چیز کا اضافہ کرتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ شخص اسلام پہ نہیں ہے، اس کا وہ دین اور اس کا وہ مذہب، اس کا وہ نظریہ، اس کی وہ سوچ، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ دین میں اضافہ ہے، دین میں زیادتی ہے، دین اپنی طرف سے بڑھایا ہے، اور وہ زیادتی وہ رب ذوالجلال کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس سے مجھے اور آپ کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ایسا اضافہ کرتا ہے، اس کو ہدایت پہ سمجھنا، اس کے بارے میں اچھے جذبات رکھنا، نرم پہلو رکھنا، اور اس کے اوپر خاموش رہنا، یہ کسی ایماندار کے لیے اس کا ایمان اسے زیب نہیں دیتا۔ یہ سلسلہ ان بنیادوں پہ چلتا رہا۔ نبی کریم کے جانے کے بعد کچھ لوگوں نے اگر ان بنیادوں میں سے کسی بنیاد کا انکار کرنے کی کوشش کی تو صحابہ کرام نے فوری اس کا قلع خامہ کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ایک رکن تھا۔ اگر کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا، ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کے ساتھ یہ فیصلہ کیا، اور وہ لوگ جو مانعین زکوٰۃ تھے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے تھے، زکوٰۃ سے رکنے والے تھے، اور نظریہ یہ تھا کہ زکوٰۃ تو پیغمبر کا حق ہے، اور جب نبی ہی دنیا میں نہیں رہا تو اب زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے وہ موقوف ہو چکا ہے اور بند ہو چکا ہے۔ تو پھر بے شک کچھ صحابہ نے اگرچہ اختلاف بھی کیا، لیکن ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں جمائے اور ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور لڑائی کی جو زکوٰۃ کے منکر بنے، اور ان کے ساتھ قتال کیا، اور ان کو صفحہ 80 سے مٹایا کہ جو اسلام کی ان بنیادی ارکان میں سے کسی ایک رکن کا بھی انکار کرتا ہے تو اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، لوگ انہی بنیادوں پر قائم رہے۔ 2 سالہ دور حضرت ابوبکر صدیق کا 11 سے لے کر 13 تک، 10 سالہ دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 13 سے لے کر 23 تک معاملہ چلتا رہا، لوگ انہی بنیادوں پہ قائم رہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، جو کہ 12 سالہ دور خلافت بنتا ہے، 23 سے لے کر 35 ہجری تک کا وہ دور حضرت عثمان بن عفان کا دور ہے۔ ان کی طبیعت اور مزاج میں وہ سختی نہیں تھی جو عمر بن خطاب کی طبیعت و مزاج میں تھی۔ اب ان پچھلے ادوار میں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی جنگوں کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ وہ لشکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، جیش اسامہ کہتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق نے وہ روانہ کیا۔ عمر فاروق کے دور میں بھی سلطنت اسلامیہ پھیلتی چلی گئی، اسلامی حکومت وسعت اختیار کرتی گئی۔ حضرت عثمان بن عفان کے دور میں بھی فتوحات کا سلسلہ جاری اور ساری رہا، لیکن دشمنان اسلام کو، جن کے سینوں میں اسلام کا بغض ابل رہا تھا
اور جن کے دلوں میں اسلام کی عداوت اپنے عروج پہ تھی، وہ مسلسل اسلام کی اس پھیلتی ہوئی سرحدوں کو، جن کے لیے ناقابل برداشت تھا، وہ مسلسل اس تیاری میں تھے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہیلا حربہ استعمال کیا جائے جس سے اسلام کی یہ شان و شوکت کو توڑا جائے اور اسلام کے اس پھیلتے ہوئے پھیلاؤ کو بند کیا جائے۔ لیکن جب دیکھا کہ ہم ان مسلمانوں کا میدان کے اندر تو مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اب انہوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا کہ مسلمان بن کے، اسلامی لباس پہن کے، کلمہ پڑھ کے، مسلمان ہو کر اب اگر مسلمانوں کے درمیان میں کوئی فتنہ اور فساد پیدا کیا جائے تو یہ سب سے مؤثر طریقہ ہوگا مسلمانوں کو برباد کرنے کا اور مسلمانوں کو بگاڑنے کا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری ایام میں ایک فتنہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک شخص جس کو عبداللہ بن سبا بن حمیر، جو کہ یمن کے یہودی قبائل سے تعلق رکھتا تھا، بیسکلی وہ یہودی تھا، اب وہ اس سازش کو شروع کرتا ہے اور اسلام کے اس عظیم مذہب کے خلاف وہ اپنی تیاریاں شروع کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ بیج بونے شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اسلام کا لباس پہنتا ہے، اسلام میں آتا ہے، اور اسلام میں آنے کے بعد اب وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اب اس نے بیج بونے شروع کر دیے، صحابہ کرام کے خلاف، اور خاص طور پہ حضرت عثمان کی خلافت کے اوپر اعتراضات اٹھانے شروع کر دی۔ اقربا پروی کا الزام لگایا، مروان کو مدینہ میں بلانے کا الزام لگایا، نماز قصر کو پورا کرنے کا الزام، اور کافی سارے ایسے الزامات جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن بری تھا، لیکن وہ نرم مزاجی کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے، اور ظاہری طور پہ بڑا متقی شخص بنا ہوا اور بڑا صاحب ورع، اور لوگ اس کی نیکی اور تقوی کے اوپر بڑے متاثر تھے۔ لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اس نے وہ جراثیم مدینے میں پھیلانے شروع کر دیے، اور صغار صحابہ اکرام کے بچوں کو اپنا گرویدہ کرنا شروع کیا اور اپنے قریب کرنا شروع کیا۔ لیکن جو کبار صحابہ تھے، جب اس کے اس فتنے کو بھانپ گئے تو پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو تہوبالہ کر رہا ہے اور مسلمانوں کا شرادہ بکھیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ اب معاملہ اور میرا یہ راز آؤٹ ہو رہا ہے، تو پھر وہ وہاں سے نکلا اور کوفہ روانہ ہو گیا۔ کوفہ میں کچھ دیر رہا، لیکن جہاں بھی گیا اس نے عرب کے بدوؤں کو، دیہاتی لوگوں کو، اور وہ لوگ جو پرانے مسلمان نہیں تھے، ان میں یہ زہر پھیلانا شروع کیا۔ کوفہ سے بصرہ گیا، بصرہ سے شام، اور شام میں بھی اس نے دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے اور وہاں میری دال نہیں گلے گی، وہاں سے پھر فرار ہوا اور مصر پہنچا۔ اسکندریہ اور فسطاط کے درمیان دیہات میں جہاں مسلمان لشکر موجود نہیں تھا، اسلامی فوجی موجود نہیں تھے، وہاں اس نے عام لوگوں میں یہ جراثیم پھیلانے شروع کر دی۔ لیکن جہاں گیا اس نے کوشش کی کہ اپنے ہم نوا تیار کرے، اور مسلسل ان کے ساتھ وہ خط و کتابت میں رابطے میں رہتا اور ان کے درمیان یہ زہر پھیلاتا رہا، حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ جب اس نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اتنے افراد تیار کر لیے کہ وہ مدینہ الرسول آیا اور یہاں آ کے اس نے احتجاج کیا۔ عثمان بن عفان کی شہادت کے پیچھے اس بدبخت کا وہ بنیادی کردار تھا جس کی وجہ سے اس نے افراد کو تیار کیا، اور وہ یوں نبی کریم نے فرمایا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جائیں گے لیکن ازمائش کے ساتھ جائیں گے۔ نبی کریم کی وہ پیشین گوئی پوری ہوئی، اور اس ازمائش کے ساتھ، شہادت کے ساتھ حضرت عثمان بن عفان مدینہ سے رخصت ہوتے ہیں اور ان کی وہ خلافت ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالتے ہیں اور مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں۔ گرچہ صحابہ کرام نے ان کو خلیفہ منتخب کیا اور خلافت ان کو دی، لیکن اب یہی شخص اب پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہوتا ہے، ان کی بیعت کرتا ہے اور اپنے آپ کو ان کا مقرب ثابت کرتا ہے اور اپنا ہمنوا کہتا ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان بیعت کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے اعتقادات اور ایسے نظریات بھی اس نے پھیلانے شروع کر دیے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ بھی اس نے جراثیم اپنے پہلے دور میں لوگوں کے درمیان یہ چیزیں بھی پھیلائی تھیں کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک ولی ہوتا ہے، اور عقیدہ ولایت کا نظریہ بھی اس نے لوگوں کے درمیان میں ڈالا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ بنیاد بھی اس نے عام لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی تھی. اب یہ بنیادی نظریہ اور عقیدہ وصیت کا کہ نبی کے بعد اس کی وصیت کے ساتھ اس کا نائب مقرر ہوتا ہے, نبی کے بعد ایک ولی ہوتا ہے, اور ولایت اور امامت کا یہ نظریہ نبی کے بعد آئمہ ہوتے ہیں اور آئمہ معصوم ہوتے ہیں, اس کی لمبی تفصیل ہے. یہ اسلام کے بنیادی ارکان قرار دیتے ہوئے اس شخص نے یہ زہر پھیلانا بھی شروع کر دیا. اور میں نے اس لیے اسلام کی تعریف پہلے کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. اب اگر کوئی شخص نبی کریم سے جانے کے 20 سال بعد اور آپ کی ہجرت کے 23 سال بعد اگر کوئی شخص اسلام کے نام پہ کسی چیز کو متعارف کرواتا ہے اور اس کو اسلام کا حصہ اور اسلام کا جز اور اسلام کا رکن کہتا ہے, تو وہ شخص اس کا وہ نظریہ وہ دین کا حصہ اور دین کا جز نہیں بن سکتا. وہ غیر اسلام تو ہو سکتا ہے, وہ اسلام نہیں ہو سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوبارہ لوٹ کے آنا کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ لوٹ کے آئیں گے, اور اس قسم کے نظریات اور اس قسم کے یہ بنیادی اس نظریے کا حامل کہ نبی کے بعد وصی, نبیوں کے بعد ولایت کا ایک سلسلہ, نبیوں کے بعد امامت کا ایک سلسلہ, یہ اس نظریے کا بانی یہ عبداللہ بن سبا یہودی, جس کا یہودی قبائل سے تعلق تھا, ظاہراً مسلمان تھا, صاحب تقوی اور صاحب ور بنا ہوا تھا, لیکن بیچ میں یہ مسلمانوں کا شرازہ بکھیرنا چاہتا تھا. اس کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ محبت, نبی کریم کے گھرانے اور آپ کے نواسے اور آپ کی بیٹی اور آپ کے داماد, ان کے ساتھ عقیدت لوگوں کے درمیان ایسی پھیلانی شروع کی کہ لوگوں کو گرویدہ کرنا شروع کر دیا اس پر. حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ حضرت علی کی الوہیت کا دعویٰ بھی اس نے کر دیا کہ حضرت علی الہ ہے. یہاں تک بھی اس کا نظریہ, حالانکہ دین اسلام میں جو اللہ کے نبی نے ارکان ایمان یا ارکان اسلام بتائے ہیں, اس میں حضرت علی کی ولایت یا حضرت علی کی وصیت یا حضرت علی کی الوہیت کا کوئی تذکرہ دین اسلام کے اندر موجود نہیں. اور شیعہ کے اب اس کی وہ جماعت جس کو اس نے تیار کیا, حضرت علی کے ساتھ عقیدت کا اظہار یہاں تک پہنچ گیا, اور اسی وجہ سے ان کو شیعان علی یا شیعہ حضرت علی کا گروہ, حضرت علی کے انصار, حضرت علی سے محبت کرنے والے اور غلو کرنے والے اور محبت میں بھی غلو کرنے والی, یہ جماعت تب سے حضرت عثمان کے دور کے آخر میں اور حضرت علی کے دور کے شروع میں یہ جماعت اور یہ گروہ پیدا ہوتا ہے. نبی کریم کے زمانے میں ایسے کسی نظریے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا, اور اس کی بے شمار دلائل ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مسلمان کو دائرہ اسلام میں داخل کرتے تو کلمہ پڑھاتے تو آپ اسے یہی کلمہ پڑھاتے تھے کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ بنیاد تھی. اور اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت یا ان کی امامت یہ بھی اسلام کے ارکان میں سے کوئی رکن تھا یا ارکان ایمان میں سے کوئی رکن تھا, تو رسول کریم کسی مسلمان کو, نئے مسلمان کو تو اس کا ذکر کرتے. بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے, امرت ان اقاتل الناس, مجھے اس بات کا حکم دیا گیا میں لوگوں سے لڑائی کروں اور لوگوں سے جنگ کروں, حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, یہاں تک کہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اسلام کے بنیادی ارکان بھی آپ نے سن لیے, اس میں شہادتین کے بعد نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ. حضرت علی کی ولایت اور وصیت کا اسلام کے بنیادی ارکان سے کوئی تعلق نہیں, اور بالفرض اگر حتیٰ کہ اب یہ گروہ جس کو شیعہ بھی کہتے ہیں, اب شیعہ کے بنیادی طور پہ یہ 4 گروہ پیدا ہوئے. ان میں سے ایک سبائی گروہ ہے جس کی نسبت عبداللہ بن سبا یہودی کی طرف ہے, دوسرا کیسانی گروہ ہے جو انہی سے نکلا ہوا ہے, تیسرا زیدی گروہ ہے جو زید بن علی بن حسین کی امامت کا قائل ہے, چھٹے امام کے اوپر ان کا اختلاف پڑتا ہے اور وہ اثنا عشری گروپ سے الگ ہو جاتا ہے. تیسرا وہ رافضی گروہ ہے جو زید بن جو حضرت زید بن علی بن حسین کی طرف منسوب ہے, رافضی گروہ ہے جس کو محمد بن حنفی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ جب ان نے بلایا اس کو اپنی امامت کے لیے, اپنی بیعت کے لیے,
تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس سے پوچھا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا کہ ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں، ہمارے والدین بھی ان کا احترام کرتے تھے. تو انہوں نے اس وجہ سے ان کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور اس وجہ سے ان کو رافضی کہتے ہیں. اب اس کے علاوہ بھی اب کیسانیوں کے پھر آگے 5 فرقے ہیں، جس میں مختاریہ بھی ہے، کربیہ بھی ہے، حاشیہ بھی ہے، بابیہ بھی ہے، حزبیہ بھی ہے اور حربیہ بھی ہے. پھر آگے زیدیہ کے کئی فرقے ہیں، جارودیہ بھی ہے، سلیمانیہ بھی ہے اور تربیہ بھی ہے، یعقوبیہ بھی ہے. اگر رافضیہ کے پھر آگے چند فرقے ہیں جس میں محمدیہ بھی ہے اور اثنا عشریہ بھی ہے. اور یہ رافضہ کے یعنی جو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور ان کے مناقب کے منکر تھے، ان کے مزید آگے فرقے محمدیہ جو محمد بن عبداللہ بن حسن. اب آگے اختلاف پڑتا گیا، چونکہ جیسے جیسے ان کے آگے گروہ بڑھتے گئے تو ان کے نظریات میں اختلاف ہوتا گیا. اب محمدیہ وہ امامت کا سلسلہ حضرت حسن کی اولاد میں چلا رہے تھے اور اپنے آپ کو محمد بن عبداللہ بن حسن کی طرف منسوب کرتے تھے. اثنا عشریہ جن کا سلسلہ 12 اماموں تک پھیلا ہوا ہے، جن کے پہلے امام حضرت علی، دوسرے امام حضرت حسن، تیسرے امام حضرت علی زین العابدین اور تیسرے امام حضرت حسین ابن علی، چوتھے امام حضرت علی زین العابدین اور 5ویں امام محمد بن علی باقر، 6ٹھے جعفر صادق، 7ویں موسیٰ کاظم، 8ویں علی رضا، 9ویں محمد جواد اور 10ویں محمد علی ہادی اور 11ویں حسن عسکری اور 12واں امام ان کا ابھی تک غار میں ہے اور وہ غار سے نکلا نہیں ہے. یہ اثنا عشری گروہ. اب یہ اثنا عشری، زیدی، رافضی، کیسانی، سبائی، یہ سارے کے سارے اس عقیدے کے اوپر متفق ہیں کہ ہر نبی کے بعد ایک وصی ہوتا ہے اور اس کا ولی ہوتا ہے اور وہ وصی ولایت کا حقدار ہوتا ہے. بلکہ ذکر کیا کہ شہادتین سے بھی پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی گواہی دینے سے پہلے ان الامامۃ اصل من اصول الدین، امامت اور ولایت نبی کے بعد کسی امام کا ہونا یہ دین کے اصول میں سے ایک اصل ہے، اور رسولوں کو کسی صورت میں بھی امامت اور ولایت سے غفلت برتنی جائز نہیں ہے. بلکہ کہتے ہیں رسول کی رسالت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی، رسول کی رسالت اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے جانے سے پہلے اپنا کوئی ولی اور اپنا کوئی نائب اور اپنا کوئی امام مقرر نہیں کر لیتا. حتیٰ کہ اس سلسلے میں جو من گھڑت واقعات اور روایتیں بنائی، ان میں سے ایک یہ واقعہ بھی ہے کہ نبی کریم جب ذی الحجہ سے حج کرنے کے بعد واپس پلٹے تو 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے مقام کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا، آگے والے گروہ کو بھی بلایا، جو آگے نکل گئے تھے، جو پیچھے والے تھے ان کو بھی بلایا. اور حضرت جبریل آ کے کہتے ہیں نبی کریم سے، کہتے ہیں آپ حضرت علی کی ولایت کا اعلان کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے سے کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ لوگ اس طرح ولایت کے اس اعلان کو تسلیم نہیں کریں گے، لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے. حضرت جبریل واپس پلٹتے ہیں، نبی کریم کا پیغام دیتے ہیں، اور پیغام لانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ حضرت علی کی ولایت کا اعلان کیجئے. اب نبی کریم پھر جواب دیتے ہیں اور پھر دوبارہ حضرت جبریل جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ غصے میں آتے ہیں اور ڈانٹ کے کہتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو بیان کیجئے اور اس کو پہنچائیے. اگر آپ نے ایسے نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اب یہ من گھڑت واقعہ نا کہ یہ آیت 18 ذی الحجہ سے پہلے، کافی پہلے یہ اتر چکی تھی. اس واقعے کے ساتھ اس آیت کا کوئی تعلق. اب یہ من گھڑت روایت بنائی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ولایت کا اعلان کیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، جس کا میں والی ہوں اس کا علی والی. حالانکہ اس میں مولا کا معنی والی کے معنی میں نہیں ہے، جس کا میں دوست ہوں حضرت علی اس کا دوست ہے. تو بہرحال یہ سارا قصہ بنایا انہوں نے، اور جس سے یہ عقیدہ امامت نبی کے بعد حضرت علی کی ولایت اور امامت کا یہ نظریہ اور ان کے پہلے امام، اور اس کو دین کے اصول میں سے ایک اصل قرار دیتے ہیں اور اسلام کے اصول میں سے ایک اصل قرار دیتے ہوئے یہ اس قصے اور واقعے کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ یہ نظریہ پھیلانا شروع کیا. اب اس سے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امامت کے نظریے کو اور ولایت کے نظریے کو دین کی اصل میں سے اصل قرار دیتا ہے، یہ اللہ کے نبی کے اوپر اللہ پر بھی جھوٹ بولتا ہے اور رسول کے اوپر بھی جھوٹ بولتا ہے. کیونکہ جب اللہ نے ایمان و اسلام میں ولایت علی کو ذکر نہیں کیا تو کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد کسی کو دین میں اضافہ کرنے کی اجازت ہے؟
قطعاً یہ دین میں اضافہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جھوٹ ہے. اور اگر کوئی شخص امامت کے نظریے کو شہادتین کے اوپر بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی یا رسول کے رسالت کی گواہی کے اوپر بھی مقدم کرتا ہے، کفر و ضلال مبین، یہ عقیدہ کفر ہے اور کھلی گمراہی ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے. اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر امامت کے نظریہ یہ ایمان ارکان میں سے یا ارکان اسلام میں سے کوئی اس کا حصہ اور جز تھا، تو کتنے ایسے لوگ جو 18 ذی الحجہ سے پہلے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، جنہوں نے یہ نظریہ پایا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ اسلام پہ فوت ہوئے، جنگ احد میں شہید ہو گئے، جنگ بدر میں شہید ہو گئے، جنگ خیبر میں شہید ہو گئے. کتنے ایسے مسلمان جو اس واقعے اور قصے سے پہلے، جو من گھڑت واقعہ شیعہ منسوب کرتے ہیں نبی کریم کی طرف، اس سے پہلے چلے. اگر یہ اسلام کا حصہ تھا، ارکان اسلام میں سے تھا، یہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے تھا، تو کتنے ایسے لوگ جو اس واقعے اور قصے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، حالانکہ ان کے جنتی ہونے کی بشارتیں بھی موجود ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نظریہ اور یہ عقیدہ یہ اسلامی نظریہ نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ولایت اور امامت کا یہ موقف جو شیعہ جس کو اصل دین کی اصل قرار دیتے ہیں، اس کا دین اسلام کے ساتھ یا ارکان اسلام کے ساتھ یا اسلامی اصولوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دین کے اندر اضافہ ہے اور دین کے اندر زیادتی ہے. پھر صرف یہی بس نہیں، اس نظریے کو ترویج دینے کے بعد، اسلام کا حصہ اور دین کی اصل قرار دینے کے بعد، غلو ایسے اور غلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں غلو سے روکا تھا. اور آپ نے فرمایا تھا جس طرح کہ پچھلی قومیں غلو کی بنیاد کے اوپر ہلاک اور برباد ہو گئی، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری مدح سرائی میں اتنا اضافہ نہ کرنا اور مجھے اتنا بڑھانا چڑھانا دینا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ کیا. انما انا عبد، میں تو ایک بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. آپ نے عیسائیوں کی طرح میری شان و مرتبت کے اندر بھی اضافہ نہیں کرنا اور میرے مقام کو بھی اتنا نہیں بڑھانا کہ تم جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، تم یہ غلو کرتے ہوئے، حد کراس کرتے ہوئے کہیں مجھے بھی نبوت اور رسالت سے کہیں آگے بڑھا کے کہیں اللہ کے ساتھ شامل نہ کر دینا. یہ وہ نظریہ جو پچھلی مذاہب کے اندر بھی موجود تھا، یہ سوچ، اور جو مسلمانوں میں بھی ممکن تھی کہ مسلمان بھی اس سوچ کو اپنائیں، نبی کریم نے پہلے سے منع کر دیا. کوئی شخص میری شان کے اندر بھی ایسے الفاظ نہ بولے جو اللہ ذوالجلال کی صفات کے ساتھ ٹکراتے ہوں یا اللہ ذوالجلال کی جو صفات میں شامل ہوں. مجھے کوئی ایسا جو، حتیٰ کہ آپ کی مجلس میں ایک بچی نے کہا کہ ہم میں ایک نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے، آپ نے فوری طور پہ اسے منع کر اور روک دیا کہ یہ بات نہ کہیے، وہی بات کہے جو تو پہلے کہہ رہی تھی. بلکہ آپ کے سامنے ایک شخص نے کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، تو نبی کریم نے فوراً اسے کہا کیا تو نے مجھے اللہ کا برابر کھڑا کر دیا ہے؟ کل ما شاء اللہ وحدہ، تو یہ کہے کہ جو اکیلا اللہ چاہے. تو نبی کریم نے اس غلو کو، دین کے اندر غلو، شخصیات کے اندر غلو، شخصیات کی محبت میں غلو، اللہ کے نبی نے اپنے دین میں جو صحابہ کے سامنے بیان کیا وہ پہلے روک دیا تھا. اب اس نظریہ امامت کو اصول دین قرار دینا یہ بھی گمراہی اور یہ بھی کفر ابن تیمیہ کے فتوے کے مطابق. اور پھر اس کے بعد اس سے اگلا بڑا کفر یہ ہے کہ ان آئمہ کے بارے میں، اور خاص طور پہ اثنا عشری شیعہ، 12 اماموں والے شیعہ، رافضی شیعہ، اور یہ سارے شیعوں کا تقریباً بنیادی طور پہ اکثریت کا یہی نظریہ ہے، اماموں کے حوالے سے اتنا غلو کہ رب ذوالجلال کی صفات ان آئمہ میں شمار کرتے ہیں. علم غیب کا دعویٰ انہی آئمہ کے حوالے سے کہ یہ علم غیب جانتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے. ما کانا اور ما یکونو کا علم ان آئمہ کے پاس موجود ہے. یہ دنیا میں آنے والی مصیبتوں اور لوگوں کی موت کا علم ان کے پاس موجود ہے. جنت اور آگ کا علم ان کے پاس موجود ہے. حتیٰ کہ نفع اور نقصان کا اختیار ان کے پاس موجود ہے. اور نفع اور نقصان سے بچنے کے لیے ان کو ندا دینا اور ان کو پکارنا یہ ان کے مذہب اور عقیدے میں شامل ہے. اور آئمہ کے ساتھ جو وہ وابستگی اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اس میں یہ بھی شامل. اور اسی لیے آج تک وہ حضرت حسین کو یا حسین کہہ کے یہ صرف بدعت نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ شرک
اور ان کے اندر الوہیت اور ربوبیت کی وہ صفات پیدا کرتے ہیں ان ائمہ کے اندر جو صرف اللہ کا حق ہے اور جو اللہ کے علاوہ. حتیٰ کہ مشرکین مکہ کے اندر بھی ربوبیت کے اندر شرک موجود نہیں تھا. وہ ربوبیت کے قائل تھے کہ یہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے, جلانے اور مارنے والا اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے. مشرکین مکہ کے اندر بھی یہ عقیدہ موجود نہیں تھا جو آج کے ان رافضی لوگوں کے اندر موجود ہے کہ رازق, خالق, پیدا کرنے والا, نفع دینے والا, نقصان دینے والے, مارنے والے, قدرت رکھنے والے. بلکہ ربوبیت کی صراحت بھی کر دی کہ ہمارے یہ امام جن کو اللہ نے وصیت کے ذریعے مقرر کیا ہے یہ رب کے اوصاف بھی اپنے اندر رکھتے ہیں. اور ان میں سے ایک بدبخت میرات الانوار نامی ایک کتاب ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ان للائمۃ الحق فی فعل ما یشاؤون علی الارض. ائمہ کو یہ حق حاصل ہے کہ زمین میں جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں. وَإِنَّ الْإِمَامَ هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ كُلِّهَا. اور جو امام ہوتا ہے وہ پوری زمین کا رب ہوتا ہے. جو امام ہوتا ہے وہ پوری زمین کا رب ہوتا ہے. امامت کے اس نظریے میں وہ اللہ ذوالجلال کے برابر ان اماموں کو کھڑا کرتے ہیں. رافضیت, شیعت, اثنا عشری, یہ سب کا نظریہ ہے کہ امام وہ رب ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اب رب ذوالجلال بھی ان کی اس بدعقیدگی سے اور اس کے گندے اور برے نظریے سے محفوظ نہیں رہا. کہتے ہیں وَمِنْ اعتقاداتہم, ان کے اعتقادات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ ان کے ائمہ ان کو زندہ اور کرنے کی صلاحیت بھی ہے, قبروں سے اٹھانے کی صلاحیت بھی ہے, اور جو چاہیں یہ کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ آخری امام کے بارے میں ان بدبختوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ہمارا آخری امام آئے گا اور وہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابو بکر و عمر کو ان کی قبروں سے نکالے گا, عائشہ و حفصہ کو ان کی قبروں سے نکالے گا, اور نعوذ باللہ من ذالک ان کے اوپر کوڑے برسائے گا. واپس آنے کا نظریہ کہ وہ آئے گا, زندہ بھی کرے گا, قبروں سے نکالے گا اور ان کو کوڑے بھی مارے گا. یہ عقیدہ بھی انہی رافضیوں کا موجود ہے اپنے ان اماموں کے حوالے سے. کبھی خدائی صفات ان میں شامل کرتے ہیں, کبھی ان کو انبیاء کے برابر قرار دیتے ہیں کہ نبیوں کے اوصاف بھی ان کے اندر موجود ہیں. یہ آخری شیطان جس کو خمینی کہتے ہیں اپنی کتاب حکومت اسلامیہ کے اندر یہ صراحت کرتا ہے فَإِنَّ لِلْأَئِمَّةِ مَقَامًا مَحْمُودًا. ہمارے اماموں کا مقام محمود, اور مقام محمود کس کو ملا ہے؟ ہمارے نزدیک نبی کریم کو. ہمارے ائمہ کے لیے مقام محمود ہے درجۃ سامیہ, ان کے لیے اونچا درجہ ہے. وخلافت تکوینیت, اور ان کی تکوینی خلافت ہے, اور ان کی ولایت اور ان کی امامت کے نیچے دنیا کا, کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی ولایت اور ان کی امامت کے نیچے ہوتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی امامت, ان کی ولایت کے تحت ہوتا ہے. یہ آخری بدبخت جو پچھلے سالوں میں مرا, یہ اس کا نظریہ اور اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے. اس کے علاوہ بیاضی نامی شخص نے اپنی کتاب صراط المستقیم میں یہ نظریہ ذکر کیا, باب قائم کیا ہے کہ امیر المومنین کا نبیوں کی جماعت کے ساتھ برابری کا حق حاصل ہے. پیغمبروں کے ساتھ حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برابر کے ساتھ ان کے ساتھ قائم ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا ان کے نظریات میں سے کہ امام وہ نبی کی طرح ہوتا ہے. یہ رضا المظفر نامی ایک شیعہ ہے جو اپنی کتاب عقائد امامیہ کے اندر اس بات کو صراحت کے ساتھ ذکر کرتا ہے ان الامام کالنبی, امام نبی کی طرح ہوتا ہے. یجب ان یکون معصوما من جمیع الرذائل والفواحش, اور امام کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ تمام برائیوں سے معصوم ہو اور تمام بری عادات سے معصوم ہو, ظاہری سے بھی اور باطنی سے بھی. وہ اپنے بچپن سے لے کر موت تک عمدن اور سہون غلطی نہیں کر سکتا, اور جس طرح وہ غلطی سے معصوم ہوتا ہے اسی طرح وہ لہو, خطا اور نسیان سے بھی معصوم ہوتا ہے. اس کو غلطی بھی نہیں لگ سکتی, وہ بھول بھی نہیں سکتا, اور وہ لہو کام بھی نہیں کر سکتا. ایک بدبخت نے یہ بھی لکھا, زنجانی نامی ایک شیعہ نے اپنی کتاب عقائد اثنا عشری میں یہ بھی لکھا اس نے اعتقادنا فی الانبیاء والرسل, ہمارا نظریہ نبیوں کے بارے میں, رسولوں کے بارے میں, اماموں کے بارے میں, انہم معصومون, کہ وہ معصوم ہیں, گناہ سے بچے ہوئے ہیں, غلطی سے پاک ہیں, مطہرون من کل دنس, اور ہر میل و کچیل سے پاک اور ہر گناہ سے پاک ہیں. انہم لا یذنبون لا صغیرا ولا کبیرا, وہ صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتے اور وہ کبیرہ گناہ بھی نہیں کرتے. ولا یعصون اللہ ما امرہم, اور جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی مخالفت نہیں کرتے.
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو آرڈر دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. وَمَن نَفَى عَنْهُمُ الْإِسْمَةَ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَحْوَالِهِمْ، اگر کوئی شخص ان سے معصومیت کی نفی کرتا ہے، ان کے حالات میں سے اگر کوئی ان کی معصومیت کی نفی کرتا ہے، فَقَدْ جَهِلَهُمْ، وہ ان سے ناواقف ہے. وَمَنْ جَهِلَهُمْ فَهُوَ كَافِرٌ، اور جو ان سے ناواقف ہے وہ کافر ہے، جو ان سے ناواقف ہے وہ کافر ہے. حتیٰ کہ خمینی نے یہ بھی ذکر کیا اپنی کتاب میں کہ ہم نحن نعتقد ان المنصب الذي منحه الائمة الفقهاء، ہم یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ آئمہ نے جو فقہا کو منصب عطا کیا ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہتا ہے. اور آئمہ کو ہم یہ تصور کرتے ہیں ان الائمة الذين لا نتصور فيهم السهو والغفلة، جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ بھول بھی نہیں سکتے اور غلطی بھی نہیں کر سکتے. اور ہم اعتقاد رکھتے ہیں نعتقد فیہم الاحاطۃ بکل ما فیہ مصلحۃ للمسلمین، اور ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی مصلحت جس کام میں ہے وہ ائمہ کے علم میں ہوتا ہے، اور وہ اس منصب کے اوپر قائم رہتے ہیں، اور وہ ان کے فوت ہونے کے بعد بھی یہ منصب ان سے زائل نہیں ہوتا، ان کے فوت ہونے کے بعد بھی یہ منصب ان سے زائل نہیں ہوتا. اور بعض نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ بعض نے ائمہ کے برابر اور بعض نے پیغمبروں سے، کہ حتیٰ کہ اولو العزم رسولوں سے بھی یہ بھی صراحت کی اپنی کتابوں میں کہ اولو العزم رسولوں سے بھی جو آئمہ ہیں ہمارے، جن کی ولایت کے لیے وہ روتے اور پیٹتے ہیں، کہتے ہیں یہ آئمہ وہ اللہ کے نبی سے بھی افضل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اعلیٰ ہے. حتیٰ کہ ذکر کیا صاحب کتاب نے ایک شیعہ کے حوالے سے جس سے میں نے سنا، کہتے اس لیے حضرت حسین رسول اللہ سے افضل ہیں، اس لیے حضرت حسین رسول اللہ سے افضل ہے کہ حسین ابن علی افضل من رسول اللہ، کہ حسین کا باپ علی بن ابی طالب ہے، حسین کی ماں فاطمہ بنت رسول ہے، حسین کا دادا رسول اللہ ہے، اور رسول اللہ کا باپ عبداللہ ہے، اور رسول اللہ کی ماں آمنہ بنت وہب ہے، اور رسول اللہ کا دادا عبد المطلب ہے. اس بنیاد کے اوپر حسین رسول سے بھی افضل ہے، حسین رسول سے بھی افضل ہے. اور نبیوں کی ذات بھی ان کے اس بدعقیدگی سے بچی نہیں ہے، بلکہ اپنی تحریروں اور اپنی تقریروں میں رسول کریم کی توہین کے، نبیوں کی توہین کے ایسے واقعات اور ایسے قصے موجود ہیں. آج کے موجودہ ذاکرین بھی ان کی اب ویڈیو اگر دیکھیں اور آپ دیکھیں ان کی تقریریں سنیں تو بڑے کھلم کھلا وہ پیغمبر کی توہین کرتے ہوئے جھجکتے اور شرماتے نہیں، نبیوں کی توہین کرتے ہوئے شرماتے نہیں. حتیٰ کہ ایک بدبخت نے، لاہور کا ایک وقت غلام حسین نجفی، اس نے کتاب لکھی حقیقت فقہ حنفیہ در جواب حقیقت فقہ جعفریہ، بخاری کی ایک روایت ہے جس میں یہ صراحت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ان کی شادی سے پہلے دکھائی. ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی تصویر. وہ بدبخت اس حدیث کے اوپر کیا لکھتا ہے، اس امریکن میم میں کیا خوبی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اس امریکن میم میں کیا خوبی تھی کہ 50 سالہ بوڑھے نے اس ننھی اماں جان کے ساتھ شادی رچائی. نہ نبی اس سے بچا، نہ نبی کی بیوی اس سے محفوظ ہوئی، اور یہ کتاب موجود ہے، چھپی ہوئی ہے. آج اگر مسلمانوں کا، اور ہم مسلمان اب بھی ان کے بارے میں ٹھنڈے جذبات رکھتے ہیں، سخت بات نہ کریں، کسی کو چھیڑے نہیں، جن کے زبانوں سے، جن کے قلم سے اور جن کے سوچ نظریے سے پیغمبر کا گھر محفوظ نہیں رہا، نبی خود محفوظ نہیں رہا، اب ان کے کفر کو، ان کی خباثت کو، ان کی گندگی کو، ان کی بدعقیدگی کو واللہ بیان کرنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتا ہے. اور وہ سادہ مسلمان جو ابھی تک اپنے عقیدے اور اپنے ایمان سے بھی واقف نہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ آخر کب تک خواب غفلت میں سوئے رہیں. اور ان کے عقائد میں سے تیسرا عقیدہ قرآن مجید کے بارے. اب چونکہ قرآن مجید میں ولایت کے موقف پہ یا حضرت علی کی فضیلت کے حوالے سے قرآن مجید میں کوئی آیت موجود، اب اس کا یقینی حل یہ تھا کہ قرآن مجید میں تعریف کریں، اس میں تبدیلی کریں. جب تک قرآن میں تعریف اور تبدیلی نہیں کریں گے تب تک آپ نے اس عقیدے کی، عقیدہ امامت و ولایت کی، جب دلیل کتاب و سنت میں ہے ہی نہیں تو اب قرآن کو تبدیل کرنا یہ اس کا ضروری نتیجہ تھا اور لازمی نتیجہ تھا. اور اسی کے تحت انہوں نے
ان کا تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید محرف ہے، قرآن تبدیل ہو چکا ہے، صحابہ نے بدل دیا ہے، یہ وہ اصلی قرآن نہیں ہے، اس کی صورتیں حذف کر دی گئیں، اس کی آیتیں حذف کر دی گئیں، اس کے کلمات حذف کر دیے، اور اس کی تفسیر بھی اپنی مرضی سے کی ہے۔ اور وہ متقدمین شیعہ ہوں یا متاخرین شیعہ ہوں، پہلے کے شیعہ ہوں یا بعد کے شیعہ ہوں، یہ سب کے سب اس بات پر متفق ہیں، تمام شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن محرف ہے، تعریف شدہ ہے اور تبدیل شدہ ہے، یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہے جیسے اللہ نے اتارا۔ اور سب سے پہلا شخص جس نے اس موضوع پہ کتاب لکھی، پہلے یہ سارے کے سارے ان کی یہ نظریات اور ان کی یہ روایات بکھری ہوئی تھی مختلف کتابوں میں، یہ مرزا حسین بن محمد النوری الطبرسی، یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ایک کتاب تحریر کی جس کا نام رکھا فصل الخطاب فی اثبات تعریف کتاب رب الارباب۔ فصل الخطاب، کتاب رب الارباب یعنی اللہ کی کتاب کی تعریف کے اثبات کے بارے میں یہ کتاب فصل الخطاب لکھی، اور اس میں تقریباً 2000 کے قریب اپنی شیعہ روایات اس نے جمع کی، 2000 کے قریب اپنی شیعہ روایات جمع کی، اور اپنی موثوق کتابوں سے جو ہمارے نزدیک بخاری کا مقام ہے ان کے نزدیک کافی کا وہی مقام، کلینی کی کافی سے اور مختلف معتبر کتابوں سے وہ تمام روایات جمع کی، اور جمع کر کے اس کتاب میں اکٹھی کی، اور جس کا مفاد اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام نے 2/3 قرآن کو حذف کر دیا ہے، اور اس میں سے 1/3 باقی ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ جو باقی ہے اس کو بھی انہوں نے تعریف کر دیا اور تبدیل کر دیا، اور اصل وہ مصحف فاطمہ ہے جو اللہ کے کلام میں سے ہے اور جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اور جو امام غیب کے پاس ہے جو غار کے اندر ہے، اور وہ اس کو لے کے آئے گا۔ حتیٰ کہ کلینی نے اپنی کتاب کافی میں یہ بھی نقل کیا، امام جعفر کی طرف منسوب کیا، جھوٹی روایات بنائی جعفر صادق کی طرف، کہتے ان القرآن الذي نزل به جبریل علی محمد 17,000 آیت، وہ قرآن جو حضرت جبریل علیہ السلام محمد کریم کے اوپر لے کے آئے تھے اس کی 17,000 آیتیں تھی، اور ہمارے قرآن کی آیتیں تو 6,000 سے کچھ اوپر ہے۔ اور یہ بھی اس میں لکھا ہے کہ وہ مصحف جو ہمارے پاس ہے مصحف فاطمہ، اور وہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ مصحف فاطمہ وہ تمہارے قرآن سے 2 گنا بڑا ہے، تمہارے قرآن سے 2 گنا بڑا ہے، واللہ ما فیہ من قرآنکم حرف واحد، اور اس مصحف فاطمہ میں تمہارے قرآن میں سے 1 حرف بھی موجود نہیں ہے، وہ سارا کا سارا اس سے ہٹ کے ہے اور وہ اس سے الگ ہے۔ تو قرآن کی تعریف کا یہ نظریہ، یہ بھی شیعہ کی بدعقیدگی اور اس کے کفریہ عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ قرآن تبدیل ہو چکا ہے اور قرآن بدل چکا ہے۔ اب اس میں جو بڑے بڑے نام آتے ہیں یہ سرحد کرنے والوں کے، نعمت اللہ جزائری ہے، فیض القاشانی ہے، ابو منصور احمد طبرسی ہے، علی بن ابراہیم قمی ہے، محمد باقر مجلسی ہے، محمد بن محمد نعمان مفید ہے، یوسف بحرانی اور نوری طبرسی، یہ اور مرزا حبیب اللہ نامی 9 آدمی انہوں نے کتابیں لکھی، اور ان کتابوں میں صراحت کی یہ قرآن تبدیل ہو چکا ہے اور یہ صحابہ کرام نے بدل دیا ہے۔ بلکہ ابو الحسن عاملی نے تو یہ بھی ذکر کیا اپنی تفسیر میرات الانوار میں، اعلم ان الحق الذی لا معیس عنہ بسبب الاخبار المتواترہ، وہ حق جس کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے اور جس کے بارے میں متواتر خبریں موجود ہیں، ان ھذا القرآن الذی بین ایدینا، کہ یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اس میں نبی کریم کی وفات کے بعد تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور ان لوگوں نے اس میں تبدیلیاں پیدا کر دی اور بہت ساری آیتیں اور بہت سارے کلمات اس میں سے حذف کر دیے جنہوں نے نبی کریم کے بعد اس قرآن کو جمع کیا ہے، اور یہ الزام بھی اس نے صحابہ کرام کے اوپر لگایا ہے۔ اور 3 قسم کے اعتقاد رکھتے ہیں، یا تو ایک نظریہ ہے کہ صورتیں حذف کر دی گئی، صورت ولایت، صورت خلا، صورت حفظ، صورت نورین، اس قسم کی صورتیں دعویٰ کیا کہ یہ حذف کر دی گئی، اور صورت ولایت کی آیت بھی بنائی، یا ایھا الذین آمنوا بالنبی والولی، اے ایمان والو نبی اور ولی پر ایمان لاؤ، اللذین بعثناہما یہدیانکما، جن دونوں کو ہم نے بھیجا ہے کہ وہ تم کو صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں، نبی و ولی بعضہما من بعض، نبی اور ولی وہ ایک دوسرے کے قریبی ہوتے ہیں، وَأَنَا عَلِيمُ الْخَبِيرُ، اور میں جاننے والا خبر رکھنے والا ہوں۔ اب یہ پوری صورت بنائی ان بدبختوں نے قرآن مجید کی اپنا اسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، ولایت کے عقیدے کو، اور
یہ بھی نظریہ بعد نے ذکر کیا کہ بعض کلمات ایسے تھے جو حذف کر دیے گئے. مثال کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فی علی، جو ہم نے اپنے بندے پر علی کے بارے میں نازل کیا تھا، فی علی کا لفظ صحابہ کرام نے مٹا دیا. یہ بھی تعریف کی. کہتے ہیں فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اصل میں تھا ظلموا آل محمد حقهم، جو آل محمد کے لفظ تھے وہ جناب مٹا دیا قرآن مجید سے. یہ بھی کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہتے امت نہیں تھا یہ، کنتم خیر ائمۃ اخرجت للناس، تم بہترین امام ہو جو لوگوں کے لیے نکالے گیا. تو قرآن مجید کو اس انداز سے قرآن کی تعریف کا یہ عقیدہ بھی، اور حتیٰ کہ بعض کا تو ایسی تفسیریں ان بدبختوں نے کی. یہ قمی اپنی تفسیر میں لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ صراط مستقیم میں اہدنا الصراط المستقیم سے مراد حضرت علی بن ابی طالب ہے. ایک اور بدبخت وہ اپنی تعریف میں اپنے لکھتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. کہتے ہیں کتاب سے مراد علی بن ابی طالب ہے. ایک اور لکھتا ہے کہتے ہیں ھدی للمتقین، اور اس سے مراد یہ حضرت علی کے شیعہ ہے. اور کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، اور اس سے مراد غیب سے مراد آنے والا وہ غیب امام ہے. تو قرآن کی یہ تفسیر اپنی مرضی کے ساتھ کر دی. کہتے ہیں سورۃ النبأ میں اللہ کہتے ہیں ان النبأ العظیم، کہتے ہیں نبأ عظیم سے مراد بھی حضرت علی بن ابی طالب ہے. اور اس قسم کی اور کہتے ہیں یا لیتنی کنت ترابا، اور اس تراب سے مراد بھی حضرت علی بن ابی طالب ہے. اپنی مرضی کے مطابق قرآن کی تعریف کی. اب یہ سارا کا سارا نظریہ قرآن کی ان آیتوں کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے. قرآن کی یہ تعریف کا نظریہ قرآن کے اس حکم کے خلاف ہے، اور وہ منکر اور کافر ہے قرآن کی ان آیتوں کا جو قرآن میں تبدیلی کا قائل ہے اور قرآن میں تعریف کا قائل ہے یا قرآن میں حذف کا قائل. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے. جب حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ اٹھاتا ہے، اب ہم کسی سے کیسے توقع کر سکتے ہیں اس نے قرآن کو تبدیل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں انہ وانہ لکتاب عزیز، یہ عزیز کتاب ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ، اس کے آگے سے باطل نہیں آ سکتا، اس کے پیچھے سے باطل نہیں آ سکتا. تنزیل من حکیم حمید، یہ حکمت والے قابل تعریف کی طرف سے نازل شدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے کہ اس کتاب میں نہ کوئی بڑھا سکتا ہے نہ کوئی کم کر سکتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. جب نبی کریم حضرت جبریل کے پیچھے جلدی جلدی پڑھتے تو اللہ نے کہا آپ جلدی نہ کیجئے، اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے جلدی کے ساتھ. انا علینا جمعہ وقرآنہ، اس کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے اور اس کا پڑھنا بھی ہمارے. جب اس کے جمع ہونے کی، اس کے اکٹھا کرنے کی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ لے رہے ہیں، تو ان بدبختوں کا یہ نظریہ بھی کفری عقیدہ ہے جو قرآن مجید کی ان تعلیمات کے منافی ہے اور اس سے ہٹ کے ہے. ان کا چوتھا برا نظریہ اور برا عقیدہ جو کفری عقیدہ ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کے حوالے سے ان کا موقف وہ بڑا خطرناک موقف ہے. شیعہ کا اور رافضیوں کا بالخصوص یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو چکے تھے. لکھا اس نے مولانا باقر مجلسی نے بعد از وفات نبی جمی صحابہ مرتد شدن، نبی کی وفات کے بعد تمام صحابہ مرتد ہو چکے تھے سوائے 3 لوگوں کے، حضرت مقداد، حضرت سلمان اور حضرت ابو ذر. ان 3 کے علاوہ پیغمبر کی وفات کے بعد سارے مرتد ہو چکے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. اب جن کو اللہ تعالیٰ نے معیار قرار دیا تھا، جن کے ایمان کو معیار قرار دیا تھا اور اللہ نے قرار دیا تھا، اور اگر انہوں نے بالفرض مرتد ہو جانا تھا تو اللہ تعالیٰ کو ان کے ایمان کو گارنٹی قرار دینے کی ضرورت. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر بعد کے لوگ ابو بکر تیرے جیسا، عثمان تیرے جیسا، علی تیرے جیسا، عمر تیرے جیسا، طلحہ تیرے جیسا، زبیر تیرے جیسا، اگر بعد کے لوگ تمہارے جیسے جس طرح تم ایمان لے کے آئے ہو، اگر بعد کے لوگ تمہارے جیسا ایمان لے کے آئیں گے فقط اہتدوا، تو ہدایت پہ ہیں. اگر تمہارے جیسا ایمان نہیں تو وہ ہدایت پہ نہیں. جن کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا تھا، اگر سب نے مرتد ہونا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ معیار بنانے کی ضرورت نہیں تھی. اب ان بدبخت کا یہ چوتھی بدعقیدگی
کہ صحابہ مرتد ہو چکے تھے، اور صراحت کی ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں بڑی ڈٹائی کے ساتھ اور ذکر کیا اپنی کتابوں میں. جیسا کہ مجلسی روایت کرتا ہے ابو عبداللہ سے اپنی کتاب میں، کان الناس اہل ردۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ نبی کریم کے بعد مرتد ہو چکے تھے سوائے 3 لوگوں کے، مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور یہ موجودہ خبیثوں میں سے خبیث یاسر الحبیب، خاسر الخبیث جسے کہتے ہیں، اور جس کو پچھلے دنوں کویت کی نیشنلٹی جیسے چھینی گئی، اس نے اپنی ایک کیسٹ میں اور اپنی تقریر میں ذکر کیا. کسی نے سوال کیا، کہتے ہیں ابو عبداللہ سے کسی نے سوال کیا، اسألک عن ابی بکر و عمر، میں آپ سے ابو بکر عمر کے بارے میں سوال کرتا ہوں. تو وہ آگے سے کہتا ہے فعلیہما لعنت اللہ بلعنتہ کلھا، ان دونوں پر اللہ کی لعنتیں اور تمام کی تمام لعنتیں، ماتا واللہ وہما کافران مشرکان باللہ، اور یہ دونوں اس حالت میں فوت ہوئے کہ وہ کافر تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. ابو بکر و عمر کے بارے میں، جن کے بارے میں میرے آپ کے نبی نے فرمایا تھا اقتدوا بالذین من بعدی، میرے بعد اگر تم نے اقتدا کرنی ہے تو ابو بکر و عمر کی کرنی، جن کو اپنے بعد آپ نے مسلح امامت پہ کھڑا کیا تھا، جنہوں نے آپ کی زندگی میں نمازیں پڑھائی تھی، جن کے ایمان کو معیار قرار دیا تھا، جن کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا تھا. اب ان لوگوں کے کفر اور ان کے مشرک ہونے کا فتویٰ یہ بھی ان کی بدعقیدگیوں کا حصہ ہے، اور صحابہ کرام کے کفر کا فتویٰ یہ بھی ان کی بدعقیدگی، صحابہ کرام کے قتل کا الزام یہ بھی ان ظالموں کے اوپر. حضرت عمر فاروق کو قتل کرنے والا ایران کا وہ مجوسی ابو لولو فیروز جسے کہتے ہیں، اور اس بدبخت کا جس کو آج اس کو بابا شجاع الدین کے نام سے یاد کرتے ہیں، ایران کے اندر اس کا مدار موجود ہے جو اس کے نام کے چڑھاوے دیتے ہیں، اور بڑا خوبصورت مزار اس کا بنایا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قاتل کا. اور بابا شجاع الدین اور اس کی عید مناتے ہیں اور سالانہ اس کا میلہ لگاتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کی اس قاتل کا اور صحابہ دشمنی کی. یہ بھی آج زندہ مثال موجود ہے جس کی اوپر وہ قائم ہے اور جس کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اسی طرح مجتبی شیرازی نامی ایک شیعہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، اپنی تفسیر میں لکھتا ہے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے. کہتے ہیں کہ اس کی جو تفسیر ہے وہ ہم سے غائب ہے. امیر المومنین کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ حمیر کا معنی کیا ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برا تو نہیں کہتا. انما ہوا ابو بکر و عمر، اس سے مراد ابو بکر و عمر ہے، اور وہ آگ کے تابوت میں ہے اور 2 گدھوں کی شکل میں ہے، اور جب وہ چیختے ہیں جہنم میں تو باقی اہل جہنم بھی اس سے پریشان ہوتے ہیں ان کی چیخ کی وجہ سے. اور اسی طرح عثمان بھی جہنمیوں میں سے، معاویہ بھی جہنمیوں میں سے، یزید بھی جہنمیوں میں سے، عائشہ اور حفصہ بھی اہل نار میں سے، اور اصحاب الصحیفہ بھی اہل نار میں سے، اور اصحاب عقبہ بھی اہل نار میں سے، اور عشرہ مبشرہ میں سے 9 اہل نار میں سے، کل ہؤلاء من اہل النار وکلہم عذابہ شدید، یہ سب جہنمی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ مجتبی شیرازی ہے جس نے اپنی تفسیر کے اندر یہ سارا کا سارا بکواس کیا ہے. تو صحابہ کے ارتداد کا، ان کے قتل کا، دین سے ہٹ جانے کا یہ عقیدہ اور نظریہ بھی ان بدبختوں کے ہاں موجود ہے، اور اس عقیدے کی وجہ سے بھی ہم ان کا اسلام سے سمجھتے ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کا یہ عقیدہ بھی ایک کفری عقیدہ ہے. حتیٰ کہ یہ بھی لکھتے ہیں صحابۃ وعلی راسہم المہاجرون، صحابی اور خاص طور پہ ہجرت کرنے والے اور انصار، کانوا اعداء اللہ، یہ سارے اللہ کے دشمن تھے، رسول کے دشمن تھے، قرآن کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، اور اہل بیت کے دشمن تھے. اور یہ بھی صراحت انہوں نے اپنی کتابوں میں اور تحریری طور پہ یہ مواد موجود ہے. اور کاش کہ قرآن مجید جو قرآن کے اوپر ایمان ہی نہیں ان کا، جن کے ایمان کی گواہی قرآن دیتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار جو سبقت لے جانے والے اور پہلے اسلام لانے والے اور جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور رب ذوالجلال نے تو دروازہ ہی بند کر دیا کہ صرف وہ نہیں بلکہ جو ان کی اتباع کرتا ہے، اگر بالفرض ان کے اس گندے عقیدے کے مطابق وہ دین سے برگشتہ ہو جانے تھے یا دین سے ارتداد اختیار کر جاتے یا دین سے مرتد ہو جانے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان کی پیروی کرنے والوں کے لیے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت؟ اللہ عالم الغیب ہے. مالک الملک نے تو قرآن میں کہا کہ مہاجر اور انصار
اور جو ان کی پیروی کرتا ہے احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان کے اوپر بھی راضی، ان کے ایمان کے اوپر بھی راضی، اور صرف ان پر نہیں، جو ان کے ایمان کو معیار بنا کے اس کے اوپر جیتا ہے اور اس کو اختیار کرتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے، اللہ ان کے لیے بھی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد اللہ لہم جنات تجری تحت الانہار، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور یہ آیتیں تو ان کے جنتی ہونے کی گارنٹی دیتی ہیں۔ نبی کریم اپنی زبان سے جنتی ہونے کی گارنٹی دیتے ہیں، نام لے کے کہتے ہیں فلاں فی الجنہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور بعد میں آنے والے جو ان کو ملے نہیں، جنہوں نے ان کو پایا نہیں، اور والذین، اللہ فرماتے ہیں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، اور جو ان کے بعد آنے والے ہیں اور کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہم کو بھی معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بعد میں آنے والوں کو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا آپ کے ساتھ، وہ سب کے سب آپ میں سے ہیں، وہ تم میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قیامت تک کے لیے معیار قرار دیا ہے۔ ان ساری آیات کے وہ منکر اور اس کے وہ ان کا کفر کرنے والے ہیں۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، ایسے ایسے القاب صحابہ کرام کے حوالے سے اور ایسا توہین امیز پہلو آج بھی یہ شیعہ بدبخت کے جو موجودہ ذاکرین، آپ لوگ سنتے نہیں ہیں، اگر سنیں شاید ابو محمد بھائی نے آپ کو دکھائی ہوں وہ چیزیں، آج بھی یہ بدبخت اس قدر ڈٹائی کے ساتھ اور اس قدر صحابہ کرام کی توہین امیز پہلو کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ ایمان واللہ اجازت نہیں دیتا، سننے کو نفرت ہوتی ہے لوگوں سے، وہ جملے ہم سن نہیں سکتے جو وہ جملے صحابہ کرام کے بارے میں اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے بارے میں بولتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے ساتھ یہ بدعقیدگی بھی ان کے اندر موجود ہے۔ خمینی خبیث نے جو یہ آخر پہ آنے والا کہتا ہے اننی ادعی بجرأۃ، میں بڑی جرأت کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں، وَيَا لَهَا مِن جُرأ، اور یہ جرأت ہونی چاہیے ہر بندے میں، ان الوضع الذي يتميز به الشعب العراقی، وہ حالات اور وہ جس سے یہ ایرانی عوام جس سے ممتاز ہوتی ہے، وہ صورتحال جو آج ایرانی عوام کے اندر موجود ہے، اور آج کئی ملین ایرانی جس صورتحال کے اوپر جیتے ہیں موجودہ دور میں، افضل من اہل الحجاز فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آج کا ایرانی ماحول یہ نبی کریم کے زمانے سے حجازی ماحول سے بہتر ہے۔ پیغمبر بھی اپنے آپ کو نبی سے بڑھا دیا اور صحابہ کرام اپنے ایرانیوں کو، اپنے پیروکاروں کو صحابہ سے آگے بڑھا دیا ہے۔ یہ اس کا نظریہ ہے جس نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے کہا تھا خیر، اللہ کے نبی نے کہا تھا خیر الناس قرنی، پورے لوگوں میں سے سب سے بہترین لوگ جو میرے ساتھ رہنے والے ہیں، ثم الذین یلونہم، جو ایک صدی بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی اس پہلی صدی والوں کا مقابلہ، ثم الذین یلونہم، اور پھر جو تیسرے صدی میں آنے والے ہیں وہ دوسری صدی والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو صحابہ کرام کی مٹھی یا آدھی مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا لمقام احدہم ساعۃ، اگر وہ ایک گھڑی نبی کریم کے ساتھ کھڑے رہے تمہاری زندگی بھر کی عبادت ان کی ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان کے عقائد اور نظریات میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ امہات المومنین کی توہین، اہل بیت سے ان کو خارج کرنا اور خاص طور پہ ان سے برات کا اظہار کرنا، اور امہات المومنین میں سے بھی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو اپنے تیروں کا نشانہ بنانا اور ان دونوں سے برات کا اظہار کرنا اور ان پر لعنت کرنا، یہ ان کے بنیادی عقائد میں شامل ہے، جن کو قرآن نے کہا تھا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ، نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز، اور اس کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ قرآن نے کہا تھا، قیامت تک کے لیے کہا تھا کہ جو مومن ہے پیغمبر کی بیوی اس کی ماں ہے۔ اب یہ اس نظریے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور اس کا انکار کرتے ہوئے یہ بدبخت کہتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک دعا ہے جس کو دعائے صنم قریش کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعن صنمی قریش، اے اللہ لعنت کر قریش کے دو بتوں پر، وجبتہما وطاغوتہما، قریش کے دو جبت اور طاغوت کے اوپر۔ ابو بکر عمر کو جبت اور طاغوت کہتے ہیں،
نعوذ باللہ من ذالک، وَإِفْقَيْهِمَا وَابْنَتَيْهِمَا، اور ان دونوں کی بیٹیوں کے اوپر لعنت کر، اور اس سے مراد عائشہ و حفصہ ہے، اور یہ بھی ان کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ کہتے ہیں فَخَانَتَاهُمَا میں، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تفسیر میں ذکر کیا، اس سے مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور انہوں نے حتیٰ کہ ان معصوم خواتین کے اوپر، پیغمبر کے اس گھرانے کے اوپر زنا کا الزام بھی ان بختوں نے لگایا کہ نبی کی بیوی نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، اور یہ الزام بھی عائد کیا کہ عائشہ اور حفصہ اپنے والدین کے حق میں نبی کریم کے خلاف پروپیگنڈا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر پلانے میں بھی ان کا بنیادی کردار تھا، جس کی وجہ سے آپ فوت ہوئے۔ یہ الزام بھی ان کے اوپر لگایا کہ اللہ نے جو قرآن میں مثال بیان کی ہے حضرت نوح کی بیوی کی اور حضرت لوط کی بیوی کی، اس سے مراد بھی حضرت عائشہ اور حفصہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور حضرت عائشہ کو خاص طور پہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک موجودہ بدبخت نے جو لاہور کا رہنے والا ہے، اس نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا، اور اس کے علاوہ حضرت عائشہ کی تکفیر کہ وہ خارجیہ تھی، اہل نار میں سے تھی، وہ جہنم کا دروازہ تھی، وہ ام شرور تھی، وہ شیطانہ تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ لعنت اور گائلی کی مستحق تھی، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے الزام اس امہات المومنین میں سے ایک کے اوپر بھی ان لوگوں نے لگایا، اور یہ ان کے بنیادی عقائد میں شامل ہے اور ان کے مذہب میں داخل ہے۔ اور آخری عقیدہ ان کے نظریات میں سے جو کفریہ نظریہ ہے کہ وہ تمام اہل سنت کی جو امامت میں، صحابہ دشمنی میں، قرآن کی تعریف میں اور امہات المومنین کو کافر قرار دینے میں اور ان کو گالی دینے میں ان کے ساتھ موافق نہیں ہے اور ان کے نظریے کی تائید نہیں کرتا، وہ کافر ہے ان کے نزدیک۔ آپ سب لوگ اگر ان کے نظریے کی تائید نہیں کرتے، اگر ان کے عقیدے کی طرح حضرت علی کو پہلا امام نہیں مانتے، ابو بکر و عمر کو کے خلاف بغض نہیں رکھتے، تو آپ کے نزدیک ہر وہ شخص جو ان کے عقیدے کے موافق نہیں، وہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں اور اس کو وہ کافر سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس طرح امامت ان کے مذہب کی بنیاد ہے، اور یہ حسین نجفی نامی ایک بدبخت ہے والمخالف لأہل الحق کے، اور جو اہل حق کا مخالف ہے، یعنی ہمارے عقیدے پہ جو موجود ہے وہ اہل حق ہے، والمخالف لأہل الحق کے الشیعہ کافر بلا خلاف، جو اہل حق کے مخالف ہے اس کے کافر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم سب اس کو کافر سمجھتے ہیں اور اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ یہ نعمت اللہ جزائری، اور نعمت اللہ اس کا نام ہے، اللہ کی نعمت، جو اپنی کتاب انوار، اور اس کو ظلمات کہنا چاہیے، وہ کہتا ہے کہ اہل سنت کے بارے میں انہم کفار انجاس باجماع الشیعۃ الامامیہ، شیعہ امامی شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ اہل سنت کافر اور نجس ہیں، وانہم شر من الجہود والنصارى، اور یہ اہل سنت یہودی اور عیسائیوں سے بدتر ہیں، وان من علامات الناس بھی تقدیم غیر علی علیہ فی الامامت، اور ان کے ہر وہ شخص جو حضرت علی کے اوپر کسی اور کو مقدم کرتا ہے وہ ناسبی ہے، اور وہ ہمارے نزدیک نجس، کافر، یہودی اور عیسائی سے بھی بدتر ہے۔ یہ یوسف بحرانی ہے، اپنی کتاب میں ذکر کرتا ہے کہ انک تعلم ان المخالف کافر، آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا مخالف ہے یعنی سنی ہے، اہل سنت میں سے ہے، وہ کافر ہے، لا حظ له من الاسلام، اس کا کسی طریقے سے بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جس کو ہم نے اپنی کتاب شہاب ثاقب کے اندر بھی ثابت کیا، اور اس مخالف سے مراد وہ سنی اور اہل سنت ہیں۔ یہ عبداللہ شبر بھی اپنی کتاب میں ذکر کرتا ہے حق الیقین کے اندر، اما سائر المخالفین، اور وہ تمام کے تمام مخالفت کرنے والے جو حضرت علی کو اپنا امام نہیں مانتے اور اس کے لیے تعصب نہیں کرتے اور ہمارے امامیہ کا عقیدہ نہیں رکھتے، انہم کفار فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا کے اندر بھی کافر اور آخرت کے اندر بھی کافر ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اور یہ بھی مفید نے ذکر کیا اپنی کتاب بہار الانوار میں، اتفقت الامامیۃ علی ان من انکر امامۃ احد من الائمہ، امامیہ اس بات پر، اثنا عشری اس بات پر متفق ہیں کہ جو ہمارے ائمہ میں سے کسی ایک کی امامت کا منکر ہے اور اس حجت کا انکار کرتا ہے جس کو اللہ نے واجب کیا ہے، اور اس فرض کا انکار کرتا ہے جس کو اللہ نے فرض کیا ہے، فهو کافر ضال مستحق للخلود فی النار، وہ کافر اور گمراہ ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ یہ محمد نجفی اپنی کتاب جواہر الکلام میں ذکر کرتا ہے، ومعلوم ان اللہ تعالی عقد الاخوۃ بین المؤمنین
یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھائی چارہ اور اخوت قائم کی ہے وہ مومنوں کے درمیان قائم کی ہے. انما المؤمنون اخوۃ. اور وکیف یتصور الاخوۃ بین المؤمن والمخالف, مومن اور مخالف میں بھائی چارہ کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ سنی اور شیعہ کیسے آپس میں بھائی بن سکتا ہے؟ اور ہمارے ہندو پاک کے بدبخت سنی مسلمانوں کو مسلمان کہیں گے اور اپنے آپ کو مومنین کہیں گے. اس طرح عرب میں اس کو سنی کو مخالف کہتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں, اور جب وہ مخالف کہے گا اس سے مراد سنی ہوگا. ہمارے پاکستان میں اور ہمارے انڈیا میں اپنے آپ کو حضرات مومنین کہیں گے اور اس کے مقابلے میں وہ مسلمان دوسروں کو مسلمان کہیں گے. یہ بھی ان کے بنیادی عقائد میں شامل ہے. جو حضرت علی کی امامت کا قائل ہے اور ان کو پہلا امام مانتا ہے اور ولایت اور امامت کے نظریے کے اوپر قائم ہے, وہ حلالی ہے. اور جو اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتا وہ سب حرام کی اولاد ہے. آپ سب سنی مسلمانوں کو وہ حلال کی اولاد نہیں کہتا, آپ کو حرام کی اولاد کہتا ہے. یہ چند ایک ان کے عقائد تھے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس گروہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے ساتھ رشتے ناطے قائم کرنا اور ہماری سادگی کا عالم یہ ہے. اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہندو پاک میں شیعہ لڑکی جس گھر میں جاتی ہے پورے خاندان کو شیعہ کر دیتی ہے, اور سنی لڑکی جب شیعہ کے گھر جاتی ہے تو وہ شیعہ ہو جاتی ہے. بے شمار ایسے گھرانے ہم نے دیکھے ہیں. ہمارا علاقہ تو چونکہ شیعوں کا علاقہ ہے, اور یہ مولانا حق نواز اللہ اس کے اوپر رحم کرے, اس نے آ کے یہ نفرت پیدا کی. خاص طور پہ اس سے پہلے کوئی تفریق موجود نہیں تھی, اور ہمارے جنگ کے اندر کتنی ایسے طلاقیں ہوئی. ان کا جب کفر واضح کیا اور ان کی گندگی واضح کی اور ان کی بدعقیدگی واضح کی, حتیٰ کہ ایسے قصے اور واقعات بھی ایک تقریر میں ذکر کیا کہ لیا کے اندر ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک شیعہ نے جب سنی مسلمان کو اپنے گھر میں دعوت دی, اس کے گھر میں جو بیوی تھی وہ سنی تھی, اس نے اپنی بیوی سے مجامت کر کے مادہ منویہ نکال کے سالن کے اندر ڈال کے سنی کو کھلانے کی کوشش کی. یہ گندگی اور یہ بدعقیدگی بھی کوشش کرتا ہے کہ یہ سنی مسلمان کو نجس اور بیکار. حتیٰ کہ ایک واقعہ یہ بھی ذکر کیا موسوی نے کہ ہمارے پاس ایک مہمان آیا اور مہمان کو والد نے ٹھہرایا, اور ٹھہرانے کے بعد جب وہ رات گزار کے چلا گیا تو اگلے دن اس کے برتن بھی توڑ دیے اور اس کا بستر بھی جلا دیا, چونکہ وہ سنیوں کو نجس سمجھتے اپنے عقیدے کے مطابق. تو اس قسم کے بے شمار بدعقیدگی وہ موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے کفر کو اور ان کی خباثتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان کے حوالے سے نرم پہلو رکھنا کسی مسلمان کے لیے زیبا نہیں ہے. اور اب یہ سارے ان گندے عقیدوں کے ساتھ صرف اہل بیت کی محبت کا نام لے کے ہمارے سنی مسلمانوں کو اپنے ہمنوا کرتے ہیں اور ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں, اور ہمیں اس سے باخبر رہنا چاہیے. صرف ایک چیز کو, اہل بیت کی محبت کو یا حسن حسین کی محبت کو بنیاد بنا کے اگر ہم ان کی ہمنوائی کرتے ہیں یا اس میں شامل ہوتے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے لیے جائز نہیں, اور ہمارا ایمان اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.